میں رب مددگار ہے انہیں لوگوں دا جڑے ایمان کھلنا ہے، جڑے ایمان والے ہیں. رب ایمان والے کو بے آسرا نہ رہنے سے، رب ایمان والے کو بے سہارا نہ رہنے سے. بس گال اتھا دل تو تے کھڑی بھی ایک دفعی دل کو منواتے سے یہ زمینہ تیرا آسرا نہ ہوئے، تیرا آسرا جائیداد نہ ہوئے، مربت ایکر نہ ہوئے، تیرے دل کو یقین ہوئے میرے کو کچھ نہ ہوئی. جو میرا رب مددگار بڑا، جو رب میرا مددگار ہوئے تے زمانہ میری کانڈ نہیں لبا سکتا. لیکن اگر پوری دنیا دا بادشاہ بڑھ میں جائے تے رب مددگار نہ بڑھے، رب دی امداد تیرے نال نہ ہوئے، میں کہ کچھ بھی کرنا چاہمیں تے کچھ نہیں کر سکتا. سارے جہان دا بھی مالک بڑھ کھڑے تیرے نام رجسٹرڈ تھی بجے پوری دنیا دا بادشاہ بڑھ بے. جو رب دی مدد نہ ہوئے تو کچھ نہیں کر سکتا. جلے رب دی مدد آ بجے ویندے 313 پین ہاتھے 6 تلوارہ ہن، گھوڑے 2 ہن، اٹھ 70 ہن. کوئی سوار ہے تے کوئی پیدل ہے. کھامن دی کھجور ایک ہے تے کہیں کو کھامن دی کھجور تک بھی کوئی نہ ہے. کہیں کو پانی دے پیمن واسطے ایک گھوٹ ملدا ہے. دنیا دی کھڑی ہے، مار دیتے بیسن، مٹا دیتے بیسن، زمین تے نام بچسی کوئی نہ. لیکن عرض تو صدا پیاندی بھروسہ میرے ہوتے کی تھی گئی. جب لگائے ہن میدان وچ تے گائے بیسن و سامان ہن، پلے بھی کشا کوئی نہ ہے. تلوارہ دو چاہ کے کون ویندے ہزاران دے نہ لڑا، ہزاران دے لشکر کھڑا ہوئے. اور ایجا لشکر جڑا جینے کل ہر طرح دا ہتھیار، ہر طرح دی طاقت، ہر طرح دی غذا، کھامن پیمن دے انواع و اقسام دی غذا میں موجود ہوئے. کون سمجھتا ہے کہ کون شکست دے سکتے؟ چاند تلوارہ جا کے، چاند تیر جا کے، جس وقت 313 چلے ہم کئی او ہم کے جنہ کو پامن واسطے کمیز کو نے صرف تہ بند پاتا. میں کہ ایک لمحے تر انہیں پوچھا کہ آقا تلوارہ تے ہن کو نہ جنگ کی میں کرے سو، تیر تے ہن کو نہ جنگ کی میں کرے سو، سارے کل کھامن دی غذا تے ہے کو نہ پیمن دا پانی دے تو انہوں قبضہ کر کے دے. ایک بار بھی سوال نہیں کیتا. جلے بے سر و سامان چلے ہم دنیا آدھی کھڑی مٹا دیتے بیسن، مر بیسن. اے آج بچنے کوئی نہیں. ابو جہل آکر غرور تے تکبر نال آدھا کھڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر کو ہنی آمن تے دیو آج انہاں کو ایٹھا مار دیو سو کہ اس قیامت تک انہاں دا نا چمڑ والا کوئی نہ ہو سی. جلے تکبر دے لفظ میں نہ کھڑا ہے. رب دی بارگاہ وچوں صدا پیاں دی ہے. ابو جہل آمن تے نبی پاک دے نوکر. میرے خیال ہے تمہارے پاس سبحان اللہ کا رواج کوئی نہیں شاید. آمن تے میدان لگن تے جو نبی پاک دے 11 سال دے غلامہ کل تک نمبر وائم تو میں کو رب محمد نہ آکھے. اللہ ولی الذین آمن، اللہ ولی ہے انہیں لوگیں دا جڑے ایمان والے جڑے 313 بھروسہ کر کے تورے ہن. ساری کائنات کو اعلان کر کے ویندے پہ ہن صاحب سارا بھروسہ تیران تے بھی کوئی نہیں، سارا بھروسہ تلواران تے بھی کوئی نہیں، سارا بھروسہ غزامت تے بھی کوئی نہیں، سارا بھروسہ سواریاں تے بھی کوئی نہیں، سارا بھروسہ افرادی قوت تے بھی کوئی نہیں. 313 بے سر و سامان چلے اعلان کرنے دے ویندے ہن سارا بھروسہ ہے تو سارے رب دی ذات تو ہے. جلے بھروسہ کر کے ٹورے تو وقت رب نے وہ شان، وہ عظمت اور مقام اور رفت عطا کی تھی. سارے زمانے نے منظر دیکھا، بڑے بڑے طاقتور آئے انہاں کو جھکاون دی خاطر، پر انہاں کو اج تک کوئی جھکا نہیں سکتے. جنہاں بھروسہ رب دے اوتے کیتا ہوئے ساری ملت کفر بھی کٹھی تھی گئی، انہاں کو جھکاون دی کوشش کرے تے جھکا نہیں سکتے. جس وقت پہنچے میدان بدر وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام 313 اور صفحہ بڑھ گئے. کافران دی صاحب بھی جو 3 بندے نکلے، عتبہ، شیبہ، ولید. انہاں کیا حال میں مبازرن ہے کوئی سادہ مقابل تپٹ ہوئی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ کے اپنے غلامان دی صفحہ دی طرف نٹھا کے ہون کہہ کو پہلے بھیجا. میں کہ آج والے کوئی نہ ہن جلے سرکار نگاہ اٹھا کے نیچا ہار ایک تیار نظر آدھا کھڑے آقا پہلے میں کو بھیجا، پہلے میں حاضر ہوں. میں کہ صاحب یہ تو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر ہیں. پہلے
ایک موقع دوتے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے علی 100 اٹھ دی قربانی کرنی ہے. آپ جلے 100 اٹھ گنا ہے نا اور سوچے نے بیٹھن آپ تھک پوسن 100 اٹھ کو قربان کرنا کوئی سوکھا کام تے ہی کوئی. جلے محبوب تلوار چاہ کے کھڑے تھے نا صحابہ عجب منظر ڈٹھے اٹھ دوڑ پہ سرکار ہی اٹھ دی جو گردن دوتے چھری پھیری ہے نا تلوار وہ تڑپ کے زمین دوتے جو ڈٹھے نا باقی اٹھ دیکھ کے ڈرے کونے صاحب سارے اٹھ دوڑ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنے گاٹے جڑے ہیں تلوار دوتے آ کے رکھ دن تے زبان حال نہ اے آدھے کھڑے ہیں آقا پہلے میری گردن حاصل آقا پہلے میری گردن حاصل حیوان ہے پیا جانور ہے جان کو بھی پیاری ہے لیکن جلے محبوب دے ہاتھ تے تلوار بچھا تو وہ بھی تڑپ کے اپنا گل آ کے اس تلوار تے رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آدھا کھڑے کہ سونا یہ دشمن دا نصیب کی تھا کہ تمہاری تلوار تے مرے سارے دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی سونا غلاماں دے سر جو حاضر ہیں پے تساں چھری پھرے دے بنو اسا گردن پیش کرے دے جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دکھا کہ ہن کہہ کو بھیجا بنے سارے غلام تیار تھے کھڑے آقا پہلے میں حاضر آقا پہلے میں حاضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا اشارہ دیتا ترے انصاریوں کو فرمایا تسو وجہ میدان دوڑ کے گئے میدان وچ میدان جنگ دا انداز ہوندا ہے کہ پہلے آدھے ہم کے اپنا تعارف کرا پیچھے مقابلہ تھی انہاں دسیا میں فلان ساری فلان قبیلہ فلان ساری فلان قبیلہ انہاں جلے سوڑا تے اے انصار آئے کھڑے سارے نہ لڑ واسطے انہاں آواز دے کیا کہ اے سارے جوڑ دے کوئی نہیں جڑے ساری قوم دے کلمہ پڑھ کے تمہاری صفوں میں چاہے کھڑن انہاں کو میدان میں بھیجو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تسا میدان میں جاؤ زیادہ دل ٹھنڈا تھی ہے اپنے مرشد کا نام سن کے دل ٹھنڈا تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت. فرمایا اے علی تسا میدان چاہو اے حمزہ تسا میدان چاہو. بیا صحابی حضرت ابو عبیدہ 70 سالہ بڑھڑا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسا میدان چاہو. اترائے صحابی جلے ویندے پہنے کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیتا میں کہ اوتا جوان ہن ویندے پہنے 70 سالہ بڑھڑا صحابی دوڑ کے ویندے پہنے صاحب ایک واری عذر نس کی تک آقا ہون تو طاقت ہی کو نہیں رکھی میں بس آمنا ہم تے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے میدان بدر دوڑ کے ویندے پہنے کہ صاحب ہمیں طاقت کو نہیں مر میں سنو یوں مجھے آخری ہم ہر پا حسینہ میں مار نیتا ویسا شہید کر نیتا ویسا اور میں این تو ودا مقدر کیا ہوئے کہ جانی گردن کٹی دی پہ ہوئے تو سرکار دے نانتے پہ کٹی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس وقت میدان میں چکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا مقابل ہے نا یہ میں آکڑ کے اگو تے ود ہے زیرہ پاتی ہوئی جس وقت پورا لوہے نال دھکا ہویا کہ بھئی نہ تیر اثر کرے نہ تلوار اثر کرے بڑے آکڑ ڈال آکھے پہ ہنجے جان دہے میں کون ہوں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب تھی کیا کسی میں اوہاں جڑا ہزارے نال کلہ لڑدا آج تک میں کوئی شکست نہیں دے سکا تو میرا کیا مقابلہ کرے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیتا فرمایا تو جان دے میں کون ہوں جان دے میں کون ہوں میں علی ہوں جنہ نام دی اممہ حیدر رکھا ہے. حیدر جنگل دے شیر کو آدم جنگل دا شیر ایک بار آواز چلے بے کہیں دی جرات نہیں ہوندی انہیں سامنے آ سکے. فرمایا پہلا وار دا حصہ تے کو دینا جو ایدہ بڑا طاقتور ہے تو وار پہلا تو کر. وہ پہلا وار کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وار چکا چھوڑے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہون سنبھل میں وار میں کرنا بچا دکھا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو وار کیتا اتھاؤ سر کو جسم دے دو ٹکڑے چیر کے تے تلوار زمین اچ بن کے لگی وہ کو قتل کر کے پردے بگا سکتا
پورے میدان وچ نعرہ تکبیر دی صدا بلند تھی ہے، اعلان تھیا ہے کہ بابا جڑے تیرے مصطفیٰ دے نوکر بن سے رب شان تے عظمت مقام اس انداز دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑا مد مقابل کچھ دیر جنگ تھی دی رہے آپ کو مار چھوڑے. وہ جڑا 70 سالہ بڑھڑا صحابی نے کچھ دیر تک وہ لڑے اگو جوان ہے بڑا طاقتور سورما کھڑا ہی تھے کچھ دیر تو انہیں نال لڑ سکے ہیں لیکن کچھ دیر بعد جلوں وار کتنے میں سینے کو چیر دیتے سے پسلیاں کٹیج گئن ہریاں تروٹ گئن خون باندھا پہ جسم جو کئی بار تلواریں دے لگ چکے ہیں زمین تے ڈامن والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام. اس حالت میں حضرت علی پاک ابو تودن آگ کے سہارا دیتے ہیں بے ہاتھ نال تلوار دے جو وار کیتے نے اوکو بھی مار چھوڑے. این لمحے میں جلے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑھڑے صحابی دی موت تھی مڑ والی ہے چاہ کہ حضرت علی پاک گرنا میں چھپ رہے تلے جتا سرکار تشریف فرمات ہے بیٹھے آ کے زمین تے لٹا دیتے ہیں. ہن اس لمحے وچ جلے ہڈیاں کٹیج گیا ہوئے جسم سارا زخمی ہوئے خون بہندا پیا ہوئے اس لمحے وچ گھر یاد نہیں آ وصیت نہیں کرندا کہ میرے اولاد واسطے فلاں چاہے میرا فلاں ہی کرے گی. اس لمحے وچ بھی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی طرف لگی دیدہ اے پہ کہ سونا راضی تھا کہ کونی تھی آج کرنے پہ کہ سونا کیا رب ساری قربانی قبول کر گی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں میرا غلام رب تیری قربانی قبول کر کے دی. اسے لمحے میں جلے وقت آخری ہوئے اپنا سر چاہتے سی میں اپنے آخری طاقت بچی ہلا کے اپنے سر کو آ کے رکھے سے سرکار دے قدمے دوتے. اسے لمحے میں نگاہ نبوت نال رلی ہوئی اور روح کفا سے انسری تو پرواز بھی کرے دے. اسے لمحے کے اندر چلے روح کا پرواز کی ہے. امیر خسرو بھی بول پہ آدھے کہ بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ ماں سونا ہون چرتان لبے تکا دی ہون روح نکلن والی ہے آقا ہون تکرم فرماؤ جا ہون تے چہرے تو نقاب ہٹا کے سامنے آبا ہوا دستے تسلی سینے تے چا رکھو ہا انہو اسرائیل روح قبض پیا کرندہ ہو بے ہا بچے ہیں ناس رفتہ باشد سے جہان یاز مندے کہ بوقت جہاں سپردن بس ہرش رسیدہ باشی سونا ہون جسم میں جو روح نکل دے واجد کیوں نہ کرے جہاں سرانی تو آپ ہے بچت. عشق والے تے منظر کو دیکھ کے آدم کوئی یہ جہاں کام تک کرچا نہ صاحب وہ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ دے مخالف بڑے نا لوگ آپ نے ایک فتوہ دیتا ہے یہ دنیا بھی عجیب تھی دی ہے یہ دنیا قدر اوندی کرے دی ہے جڑا ان پڑھ ہو سی جڑا عالم مفتی ہو سی نا وہ کو پوچھن بھی کون امام بخاری جیسی ہستی نا ایک فتوہ دیتا ہے اوندے ہوتے قوم ناراض تھی بڑے بڑے مولوی آپ دے خلاف کفر دے فتوے دیتے گئے لیکن امام بخاری جڑا ہے جدی بخاری آج تک پڑھی دی تو لکھی ہوئی کتاب کیا ہے قرآن پاک تو بعد افضل ترین کتاب ای زمین کا ہوتا جڑی کتاب ہے پہ قرآن تو بعد بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلے اشار چھوڑ کے ویندے پہ آمنا لوگ اتنے آپ دے مخالف بنے کہ آپ کو اشار چھوڑنا پہ جلے رہ ویندے پہنتے دل کو دکھ بڑا ہے کہ ساری زندگی نہ قرآن و حدیث پڑھائے میں آخر دوتے ہائی بھی شریعت دا مسئلہ سے مخالف میں نے بن کھڑے تھے آدھے اللہم فقبدنی بالک ہون دل